نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله صدر المجلس صدر ابھی وقار کرسی عدالت پر جلوہ افراز حکام صاحبان دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور پنڈال کے نیچے بیٹھے مہمان بہنیں آج کی علمی ثقافتی پروگرام میں جس موضوع کی بولے کی تحت جسارت کر رہی ہوں حسد اس مجلس میں میں حسد کے عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں جو آپس کی دشمنی اور بےسمہ برائیوں کا سبب بنتا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ حسد کیا چیز ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر ڈاہ کرنا اور یہ چاہنے کی اس کے اچھے برباد ہو جائے. جیسے کسی کی خوبصورتی کسی کی دولت کسی کی صحت تندرستی کسی کے اولاد کسی کے علم کو دیکھ کر یہ چاہنا کہ سب کچھ برباد ہو جائے وہ بدصورت غریب بیمار اور بے اولاد ہو جائے اسی کا نام حسد جلن ہے. میری ماں اور بہنوں یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا ایمان اور عمل ہے کہ عزت ذلت ملک امال صحت اور اولاد بیٹا بیٹی یہ ساری چیزیں بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی خوبصورت ہے تندرست ہے مالدار ہے صاحب اولاد ہے تو سب چیزیں اسے اللہ نے دی ہے یا اسی کا فضل ہے. پھر ان چیزوں کو جسے کسی سے جلنا اور اس سے حسد کرنا وہ کہ اللہ سے لڑائی ہے. کیا اس نے کسی کو حسن و صحت عزت و مال علم و فن اور اولاد سے کیوں نہ دیا ہے؟ اللہ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے جسے چاہا کیوں نہیں کیا؟ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کا فضل ہو تو دوسرا جلے. اللہ نے اس پر اپنے فضل کا کم کیا. یہ آیت جب میں نے آپ لوگوں کو خطبے کے بعد سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا کہ کیا وہ لوگوں سے اس لیے جلتے ہیں کیا اللہ نے اپنا فضل دے دیا یعنی اللہ کا فضل پر جلن ہو رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے جب پہلے ہی آقا مدینے میں بس گئے تھے کہ آخری نبی آئیں گے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اہل مکہ میں پیدا ہوئے تو پھر جل گئے اور آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا. اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا کہ اللہ کے خود کو اپنے پابند بنانا چاہتے ہیں. اسی سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ حسد سچائی کا انکار کر دیتا ہے اور ایمان سے دور کر دیتا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حسد سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے. مسند احمد الترمذی کی روایت ہے جسے زبیر زمان نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر بھی پہلے لوگوں کا دھیرے دھیرے آ رہا ہے یہ روگ حسد اور آپس کی دشمنی کا ہے. یہ مان دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بال کو نہیں مان دیتے ہیں یہ دونوں روگ دل کو مان دیتے ہیں یعنی جیسے بال کو مان دیا جاتا ہے اور صاف کر دیا جاتا ہے ویسے ہی دینداری کو صاف کر دیا جاتا ہے اور حسد اندھا ہو کر اپنا دین اور ایمان سب کچھ کھو دیتا ہے. اس کا صفائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں ابو رضوان ایک حدیث پیش کر رہی ہوں جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی ڈاہ اور جلن سے بچاؤ کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا نبوت کو نہ ماننے پر تیار کر دیتا ہے. جیسے یہودیوں نے اپنی کتاب میں آخری نبی کی نشانیوں کو پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان نشانیوں کو آپ کے اندر
صرف اتنے پر بس نہیں کیا روتے روتے اعظم نے آپ پر جادو کر دیا. آپ سوئے رہنے لگے. ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ خاموش فرشتہ آئے اور آپس میں پوچھنے لگے کہ کیا ہوا. دوسرے فرشتے نے جواب دیا کچھ میں جادو کیا گیا. پھر فرشتے نے سوال کیا کہ کس نے کیا. دوسرے نے جواب دیا قربان خدا نے کیا. پھر فرشتے نے سوال کیا کہ کہاں رکھا. دوسرے نے جواب دیا کہ آرام رات کے کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا تو حضرت علی عمار وغیرہ کو بھیجا. وہ اسے کنویں سے نکال لائے اور ایک خجر کے خوشے میں آپ سے کچھ بھائی اور تنگی کے درخت وغیرہ تھے اور آپ نے اسے دفن کر دیا. پھر جبریل علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس میں کرتے. دونوں میں کل 11 آیتیں ہیں اور ایک آیت پر آپ کے بال میں جادو کر کے جو 11 گھنٹے دی گئی تھی کھل رہی تھی اور آپ سے جادو کا اثر دور ہو گیا. یہ دونوں صورتیں آپ برابر سونے کے وقت ہاتھ پر پھونکتے اور ہاتھ پھر پھونکتے تھے. یہ دونوں صورتیں جادو کا اثر کو دور کرتے ہیں. سورہ قل اعوذ بالفلق کے چوتھے 5 آیت کا معنی یہ ہے کہ اور میں ان کے برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو گانٹھوں میں پھونکتی ہے اور حسد راہ کی برائی سے جب حسد راہ ہوتا ہے وہ حسد بھی جادو جیسا گناہ ہے. جادو کرنا کفر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو جل سے کنویں میں ڈال دیا کیونکہ باپ یعقوب علیہ السلام یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ